اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عربی حروف کا اگلا حرف ہا، اس کا مخرج دیکھیں گے اور اس کو لکھنا بھی سیکھیں گے۔ اس سے کچھ الفاظ بھی جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ہا کا مخرج دیکھتے ہیں۔ یہ سینے کے جو ہے ساتھ والا حصہ ہے جو گردن کا، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا حروف حلقی۔ ہم نے دیکھے جو حلق سے ہیں، ہماری گردن سے ہیں، اس کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ ان میں 6 ہیں، ہم باقی کے کر چکے ہیں، 2 آخری رہ گئے جو کہ سب سے آخری حصہ ہے حلق کا، یعنی نچلا حصہ جو ہمارے جسم کے ساتھ، سینے کے ساتھ ملتا ہے، اقصی الحلق کہتے ہیں۔ اس میں سے ہا جو ہے وہاں سے ہے، ہا اور حمزہ۔ یہ باریک ہے، موٹا نہیں پڑا جاتا۔ سینے کے طرف والا گردن کا حصہ جو ہے، گلے کا حصہ، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں جو ہے زور نہیں لگانا، ہوا کو خارج ہونے دینا ہے، اور اس کی آواز نارمل ہماری اردو کی آواز جیسی ہے، اس لیے کچھ مشکل نہیں، ہم اسی طرح بولتے ہیں۔ دوسری ہا جو ہے اس کے لیے ہمارا اور ہے، مڈل ہے جو درمیان میں ہے، حلق اس کا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں تک پہنچے۔ الف ب ت ث جیم ہا، یہ ہا ہے۔ خا دال ث را ظا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کیف لام میم نون واو۔ اب یہ ہا ہے جو ہماری آج کی ہے، ہا ہا، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم اس کو لکھنے میں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ باریک پڑی جاتی ہے، لکھنے میں آسان، اور ہم اردو میں بھی اس کو اسی طرح بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہا کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو ہم صرف اس طرح کرتے ہیں گول، یا اس طرح گول دائرہ، اور ایسے ہے۔ دوسری ہا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آنکھوں والی ہا، کہ 2 آنکھیں ہیں اس کی، لگتا ہے ایسے ایسے اور پھر ایسے۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ بھی ہا ہے، کچھ مشکل نہیں۔ اگر آپ کو ایسے لکھنی نہیں آتی تو کیا کریں، گول دائرہ لگائیں، اس کے اندر ایک لائن لگائیں، تب بھی وہ اسی شکل کی بن جائے گی۔ تو کیا ہو گیا؟ ہا اور ہا۔ کیوں یہ 2 طرح کی ہے؟ کیونکہ شروع میں یہ اس طرح نہیں آ سکتی، لکھنے والے حروف کے ساتھ اس طریقے پہ ہم لکھتے ہیں، اور درمیان میں اور خاص طور پہ آخر میں ہم یہ نہیں لگا سکتے، اس لیے ہم اس ہا کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، اور اس کو بہت سی جگہ ہم جو مؤنث کی تا ہے، تا مربوطہ، اس کو بھی اسی طرح لکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم آخر میں پڑھیں تو ہا ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ہا آسان، باریک، اور لکھنے میں کچھ مشکل نہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس سے ہا کے آواز کیسے بنتی ہے۔ اگر اس کے اوپر فتح ہو ہا، اگر کسرہ ہو تو ہی، اور اگر دمہ ہو تو ہو۔ آپ اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں، آواز اسی طرح سے بنے گی۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ کون کون سے حروف ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، بلکہ بہت سے ہیں، لیکن ہم چند ایک یہاں لکھتے ہیں۔ اور اس کو آواز کو مخرج کے لیے کہاں کیسے دیکھیں گے، جیسے باقی حروف کو ہم نے کیا کہ اس کو ہم آہ آہ کر کے دیکھیں۔ ہمارا جو جگہ ہے اس کی آواز نکلنے کی، وہ بالکل آخری حصہ جو حلق کا ہے، ہماری گردن کا، جو کہ ہم اگر تصویر خود بھی بنائیں تو کیا ہوگا، ہم نے پہلے بھی دیکھے حروف حلقی، اور یہ یہاں سے ہے، جہاں سے کہ ہمارا جسم کا حصہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہاں ہا، اور اس طرح لکھنی ہو تب بھی ہا، یہ جگہ ہے اس کی، اور یہ ہے حلق کا آخری حصہ۔ تو اس کے ساتھ اب ہم حروف دیکھتے ہیں، بہت سے حروف ہیں اس کے ساتھ۔ میرا خیال ہے اگلا ہم
دوسرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ، اللہ، یہ ہا جو ہے اس کے ساتھ ایسے لگ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ. اگر ہو لگانا ہو اس کے اوپر تو ہم کیا کریں گے اللہ ہو بھی کر سکتے ہیں. اللہ ہو، تو یہ ہو گیا ہمارا. اس کو ہم کھڑی زبر دے سکتے ہیں. ہدن، ہو دن، ہدن، ہدایت سے. پھر ہا اور زا، ہا زا، ہاضا دس، یہ لہو، لہو. پھر ہم کہتے ہیں لا ہم، اگر کریں گے تو ایسے لکھیں گے لا ہم. دیکھیں کہیں اس طرح لکھا ہم نے شروع میں، مڈل میں بھی ایسا لکھا، آخر میں ہم اس طرح لکھیں گے. اس کے شروع میں لکھا، پھر بھی ہم نے 2 آنکھوں والی ہا ڈالی. اب ہم اگر درمیان میں لکھنے کے لیے ایک حرف اور، ذہبا، ذہبا، ذا ہا با، ذا ہماری ہم سیکھ چکے ہیں کہاں سے ہے، ہا نیچے سے ہے اور با، ذہبا. یہ ہمارے حروف ہو گئے. قرآن پاک میں اور بھی بہت سے ہیں. للہ ہی، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے، للہ ہی. ان الفاظ کو آپ اگر قرآن پاک میں پڑھتے وقت خیال رکھیں گے تو اس کو ہم اس ہا کے ساتھ نہیں ملائیں گے. یہ ہا ہے اور یہ ہا، ہا اور ہا، ہا اور یہ والی اور یہ والی ہا. اس کو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. تو میرا خیال ہے آپ سارے حروف پہلے والے بھی لکھ بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. اس لیے جب میرا خیال ہے ہمارے 2 حروف اور رہ گئے، اس کے بعد ہم تجوید کے رولز پہ آئیں گے. اس وقت تک اگر آپ ان کو کمپلیٹ کر لیں تو بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے، تجوید کے لیے. تو آج کا سبق یہیں تک. کوئی مشکل ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.